میرے محترم دوستو، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج سے ٹھیک 2 مہینے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جاتے تھے، فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے ہمارے رب، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے تک اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جیسے ہی رجب کا چاند دکھتا ہے، جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو 2 مہینے بعد آنے والا رمضان ہے ہمیں وہاں تک کی زندگی ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو کل کا پتہ نہیں، کسی کو پل کا پتہ نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم فرمائی کہ جیسے ہی رجب کا چاند دیکھ لو، رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو ہمیں چاہیے اس دعا کا جیسے ہی وقت ملے اپنی زبان سے اس کو ادا کریں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس سال کا رمضان اس کو لازمی عطا کرتے ہیں، کیونکہ دعا کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی باسعادت رحمتوں والی گھڑیاں عطا فرما۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی کے لمحات بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ ہم ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ ہم نے پورے سال اللہ کی نافرمانی کی، پورے سال ہم نے غفلت والی زندگی گزاری، پورے سال نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، پورے سال گناہ کرتے رہے، لیکن اب گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ اب گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مہینوں کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو کہ حرمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو کہ حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے ذی قعدہ کا مہینہ۔ ذی قعدہ کا مہینہ جو کہ حج کے مہینے سے پہلے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذی قعدہ کا مہینہ۔ اس کے بعد حج کا مہینہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے تو لگاتار حرمت والے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ اللہ کے نزدیک فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر امن ہوا کرتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر امن ہوا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آ جائے کوشش کریں کہ اپنے اعمالوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں، اپنے کام کاجوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔
رمضان کا مہینہ اللہ کا خصوصی مسلمانوں پر انعام کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ عن قریب آنے والا ہے، تو اس رمضان کی تیاری کے لیے رجب کا مہینہ آیا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، عن قریب رمضان آنے والا ہے، اس رمضان کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو، کیونکہ پچھلے سال کتنے ہی مسلمان ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے، علاقے والے زندہ تھے جو کہ آج اس وقت زندہ نہیں ہیں۔ پچھلے رمضان میں وہ زندہ تھے اور آج کتنے ہی زندہ نہیں ہیں۔ کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے؟ جس طرح ان کو معلوم نہیں تھا، آج بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کا مہینہ آخری رمضان ہو۔ تو اس رمضان کی تیاری کے لیے آج ہی سے، ابھی سے ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہمارے فراغت کے اوقات ہیں، جو ہمارے کام کاج کے اوقات ہیں، ان کو کم کرنے کی کوشش کریں اور رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کریں۔